ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو۔ باقی جہاں سے جانا ہے حضرت جی، ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی ہے، یقین کی بڑی کمی ہے۔ اور نہیں بھائی یقین رکھو، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چڑھنی ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو پانی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا۔ اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا۔ فرماتے کیا دیکھا، یا کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتنے نہیں آیا، ہرن آئے نے تو پانی اتنے آ گیا۔ تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے۔ اور اوپر سے مرید چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے، چل گئے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ کہتے میری حیرانگی میں ہو گیا بھائی، پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے حضرت۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے، بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں گے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔
اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا کہ حضرت واز فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں، منگدہ ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی، دوسری دعا میں تو ویسے کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور ادھر کے عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب بس ہم تو مرید ہو گئے ہیں، ہوں جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئی، یا تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاہ آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے، وہ بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا کار کے میں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ بھئی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے کا، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی ہے حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئی حضرت اللہ اللہ اللہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟
آپ نے فرمایا ہاں کیا. تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے, مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت جی سچ بتانا سب نے ہے کریم کہ نہیں؟ حضرت جی کریم ہے تو ٹرن پھرن دے دے. کریم ہے تو ٹرن. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. یہ نہ کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو موبائلوں پہ کیا کرتے ہیں, سارا ہی پتہ ہے اس کو. لیکن کیا ہے وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ غفار ہے. بھئی ہماری تو سگی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تو ہم اسے کہتے ہیں چل بی بی وہ تیرا کار دے ساڈا کار. لیکن حضرت ذرا ہمیں دیکھو کئی سال گزر گئے, ہمیں نماز ہم نہیں پڑھتے, جھوٹ ہم بولتے ہیں, کام ہم تولتے ہیں, اخلاق ہمارا برا ہے. لیکن حضرت جی سارا کچھ ہی ہونڈے ہے. چادر بھی دے دی, بھائی نہ دے تو کیا زور ہے اس پہ؟ کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے کوئی؟ گھڑی نہ دے تو کوئی زور ہے اس پہ؟ نہیں ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لے آئیو جا کے. آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گیا, سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا, کم کر کے آئے ہو نا؟ اور فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, بڑا کریم ہے میرا مالک. سب مانگ رہے تھے اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی, میں نے نہیں مانگے. تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیوی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے. تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت سیدھا. ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہیں نا, ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت. یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات پہ پہرا دیا سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹانا. انہوں نے نہیں بٹایا حضرت جی کوئی. ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, انہوں نے نہیں بٹایا کوئی, انہوں نے نہیں بٹایا. تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا. اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در. ہے کوئی ایسا 70 ماہ اسے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ 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 سارا اسی طرح. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان. او حبیب وہ آج انہوں کی بہانا لانا ہے, آج اس کو کیا کہنا آگے سے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ, اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, کان ٹپاؤں گا کاٹ اور جاؤں گا, اور رات تو گزارو نا, کل کی پھر کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. ویسے حضرت کدی تو ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. فرماتے میں بیٹھا رہا, جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب, دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پھلانگ کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے, یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں, اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب
وہ تسی کدا کام کرتے رہے ہو؟ تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. ہائے ہائے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے؟ آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا. آپ کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ بھیجا ہے. آپ فرماتے میں رو پڑا اور قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا, حالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا ساتھ. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. چلے ہو کر لو یار, کر لو, چلے ہو کر لو. کیوں وہ دینا متھا لان دے, وہ دینا کوئی متھا نہیں لا سکتا. اہی متھا لایا ہے جی. نماز نہ پڑھنا آنا ہے, متھا نہیں. بھائی نماز نہ پڑھنا آنا متھا ہی ہے, وہ دینا کوئی نہیں لا سکتا. لانی جی تیاری لا لو.